الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. محترم و مکرم میری پیاری ماؤں اور عزیز بہنوں، میں نے قرآن کریم کی 3 آیت کریمہ تلاوت کی. ان آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار نے حکم دے دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اور تمہارے پروردگار نے حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف بھی نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا بھی مت. اگر تمہارے سامنے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کی دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہت ادب و احترام کے ساتھ بات کیا کرو. اور ان کے ساتھ بہت ادب و احترام کے ساتھ بات کیا کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے نرم دلی کے ساتھ عاجزی کے بازو کو جھکائے رکھو. اور ان دونوں کے لیے نرم دلی کے ساتھ عاجزی کے بازو کو جھکائے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا تکلیف اور مشقت کے ساتھ.
اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، یعنی تکلیف اور مشقت کے ساتھ۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنا حق بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے کہ مسلمان مر جائے گا لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، مسلمان کی جان چلی جائے لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگے گا، تو یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد پوری تینوں آیتوں کے اندر اللہ نے ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے۔ اب غور کریں گے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ نے جب اپنا حق بیان کیا تو صرف ایک بات کہی اللہ نے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، ختم۔ لیکن جہاں ماں باپ کی بات آئی تو اللہ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بات ختم ہو گئی تھی یہاں پر، لیکن اللہ نے آگے 5 جملے ارشاد فرمائے کہ اگر بڑھاپے میں تمہارے سامنے کوئی ایک یا دونوں پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو جھڑکنا بھی مت، اور ان کے ساتھ بہت ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کے بازو کو جھکائے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بات کہہ کر کے بات ختم کر دی، اور ماں باپ کے لیے اللہ نے 5 جملے ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ ربکم، کہ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اگر تم نیک ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ان آیت کریمہ کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ کچھ تفصیل بیان فرمائی۔ اب یہاں آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو کیا ماں باپ کے ساتھ صرف بڑھاپے کی عمر میں اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ نہیں، ماں باپ کے ساتھ ہر وقت اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہر وقت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اپنی پوری زندگی ماں باپ کے لیے قربان ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ۔ تو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ تو ہمیشہ اچھا سلوک ہونا چاہیے، تو قرآن کریم نے پھر بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ تو کہا بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ خاص کر کے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو انہیں اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی جاتی ہے انسان کا دماغ بچپن کی طرح ہوتا جاتا ہے، اور دماغ میں غصہ، چڑچڑاپن سختی بڑھتی جاتی ہے۔ تو قرآن نے تاکید کیا کہ ایسے وقت میں خاص ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جب وہ کم عمر کے تھے تب تو کرنا ہی ہے، لیکن خاص کر کے بڑھاپے میں امید زیادہ ہے، اس کو بڑھاپے میں ایک امید ہے
کہ میری اولاد میرا سہارا بنے گی، میری اولاد میرا دیکھ بھال کرے گی، میری اولاد اچھا سلوک کرے گی، تو قرآن کریم نے کہا کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو خاص ان کے ساتھ اچھا سلوک کا معاملہ کرو، ان کی ہر بات پر غصہ نہ کرو، ان کے سامنے چڑچڑ نہ کرو. قرآن کریم نے منع کر دیا اور ایک اصول بیان کر دیا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. ان کو ڈانٹنا، ان کو مارنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تو بہت بڑا حرام کام ہے. قرآن نے تو کہا کہ اف بھی مت کہو. ماں باپ کہہ رہے ہیں اس پر اف کہہ رہے ہیں، تو کہا اس سے بھی منع کر دیا اور کہا کہ ان کو جھڑکو مت. یعنی کم سے کم درجے کی تکلیف جو ان کو پہنچ سکتی ہے اس سے بھی منع کر دیا. کہ وہ کہہ رہے ہیں اور چہرہ بگاڑ رہا ہے، ماں باپ کچھ کہہ رہے اولاد چہرہ بگاڑ رہی، تو قرآن نے کہا کہ یہ بھی حرام کام. پھر آپ کا جواب دینا تو بہت بڑا گناہ ہے. کہا کہ اف بھی کہا، ان کی باتوں میں اگر غصے کا اظہار کیا تو کہا یہ بھی گناہ ہے. اور کہا کہ ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ بات کرو ان سے، ادب و احترام کے ساتھ، اس لیے کہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے. ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ ماں باپ جنت اور دوزخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کہا کہ یا تو ماں باپ کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کی دعا لے کر کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، یا ماں باپ ناراض گئے، ان کا دل ناراض گئے، ان کو ستایا گئے، ان کو تکلیف دی گئے، ان کو رلایا گئے، تو ان کی بددعا سے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو. اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. خاک آلود کہتے ہیں بددعا کو، یعنی وہ برباد ہو جائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو، کس کی زندگی برباد ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو کہ ان کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ تھے یا دونوں زندہ تھے، اور ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کی دعا لے کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا، اس کی ناک خاک آلود. یہ تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ تو جنت میں جانے کا راستہ ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. جتنی مائیں بیٹھی ہیں یہ ان کا مقام، کہ جنت اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. تو ماں کا مقام کیسا ہے؟ اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ ان الاب باب الجنہ، کہ بے شک باپ تو جنت کا دروازہ ہے. جو انسان باپ کو ناراض کرے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے تو اس کے ماں باپ کو دیکھو. اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھو کہ اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. یہ قانون بیان کر دیا کہ کسی کے بارے میں دیکھنا ہو کہ اس سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، اللہ ناراض ہے یا نہیں ہے، تو اس کے ماں باپ کو دیکھو. اگر ماں باپ ناراض ہے تو زندگی خطرے میں، اگر ماں باپ خوش ہے تو جنت ملنے کا چانس ہے. بہت تاکید بیان فرمایا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اکثر ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں.
ہر ماں باپ کی ایک ہی شکایت ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی. اکثر شاید کوئی ایسے ماں باپ ہوں گے جو اوپر سے تعریف کرتے ہوں گے لیکن اندر سے وہ بھی پریشان ہے. تو ہر ماں باپ کی یہ شکایت ہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی, میری اولاد برا سلوک کرتی ہے. اس لیے میری پیاری ماؤں اور بہنوں, یہ ماں باپ کے بارے میں بہت سخت حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بات کرنا. حتیٰ کہ مسئلہ لکھا گئے کہ اولاد کی آواز ماں باپ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. ماں باپ کی آواز سے اونچی نہیں. اب تو یہ حال ہو گیا کہ ماں باپ بیچارے ڈرتے ہوئے بات کر رہے, اولاد چلا رہی ہے. ماں باپ کو کچھ مانگنا ہو تو ڈر رہے, کچھ بولنا ہو تو ڈر رہے. یہ ہماری زندگی ہوگی. تو پھر قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ یہ تو قیامت کی نشانی ہے. جب اولاد, اور خاص کر کے اولاد میں بھی جب بیٹیاں ماں باپ کو ستانے لگی تو کیا قیامت آئے گی؟ ماں باپ کا دل دکھائے تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے. اور کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ بالکل نرم دلی سے, بوجھ سمجھ کر نہیں کہ کیا ماں باپ مصیبت ہے بڑھاپے میں ہمارے لیے. نرم دلی سے, خوش دلی کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی کے بازو کو جھکا دو. یعنی ہمیشہ ادب کے ساتھ کھڑے رہو, ادب کے ساتھ کھڑے رہو ان کے سامنے. وہ جتنی دیر جب تک وہ اجازت نہ دے وہاں سے نہ ہلو. اور آخر میں فرمایا کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو. تو سب کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کہ اے میرے اللہ, جیسے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں تکلیف کے ساتھ, مشقت کے ساتھ, پریشانی کے ساتھ, دکھ اور درد کے ساتھ پالا ہے, ایسے ہی تو ان پر رحم فرما. تو یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے, اور ہر وقت ہماری زبان پر یہ دعا جاری ہونی چاہیے. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے, اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے. تو یاد رکھیں, جیسا ہم ہماری اولاد, جیسا ماں باپ کے ساتھ کریں گے, آنے والی اولاد ویسا ہی ہمارے ساتھ کرے گی. جتنا اچھا سلوک میں میرے ماں باپ کے ساتھ کروں گا, میری اولاد بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. جتنا میں ماں باپ کو ستاؤں گا, میری اولاد بھی اس سے زیادہ مجھے ستائے گی. کسی نے بہت بہترین کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانی تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانی تو مر کے دیکھ. تو کہتے ہیں کہ جتنا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اس سے زیادہ اولاد آپ کا اچھا سلوک کرے گی. جب ماں باپ کو میں ستاؤں, ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کروں, تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک میری اولاد میرے ساتھ کرنے والی ہے. یہ دنیا کا قانون, یہ دنیا کا قانون ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی اولاد بہت نافرمان تھی, اس کی اولاد بہت نافرمان تھی. تو اس نے ایک دن کیا کیا کہ اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈالا, اور اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے اپنے باپ کو مارنا چالو کیا. مارا اپنے باپ کو, اور مارتے ہوئے اپنے باپ کو گھسیٹتا رہا, اور گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا ہے اپنے باپ کو, اور باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور مار رہا ہے. کیسا ظالم بچہ ہوگا. تو باپ پر ظلم کر رہا ہے, باپ کو مار رہا ہے اور گھسیٹ کر کے لے جا رہا ہے. اچانک سے راستے میں ایک درخت آیا, تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اب تو مجھے چھوڑ دے, اب تو مجھے چھوڑ دے. تو اس کے بیٹے نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں بولا کہ اب تو مجھے چھوڑ دے. کہا کہ بیٹا میں بھی میرے باپ کو گھسیٹ کر کے یہاں تک لایا تھا, اب تو لے آیا, اب تو مجھے چھوڑ دے. تو اس کی اولاد نے اور مارا. تو اس
نے کہہ دیا کہ میں نے میرے باپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا تھا اور تم میرے ساتھ کر رہا ہے، تو یہاں تک تو بدلہ برابر ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں، جتنا ہم ستائیں گے اس سے زیادہ ہماری اولاد ستائے گی۔ یہ قانون ہے، یہ چل رہا ہے دنیا کے اندر نظام۔ جتنا ہم نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اس سے زیادہ اولاد کرے گی۔ اس لیے اگر اولاد نافرمان ہے تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، اس کا ایک حل ہے۔ ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو ماں باپ سے معافی مانگ لے۔ ماں باپ کا دل ناراض کیا گئے تو ماں باپ سے کہے کہ مجھے معاف کر دے۔ اور ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جب ہم نے ہماری ماں سے کہا کہ امی مجھے معاف کر دیجیے تو اس کا دل تو تڑپ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر ماں باپ ناراض ہے تو جنت کا دروازہ بند، جنت نہیں ملے گی۔ ایک شخص کی 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں، اور وہ کرانے کی دکان میں بیٹھتا تھا اور اپنے ماں باپ کو بہت ستاتا۔ تو کسی بزرگ نے کہا کہ تم تمہارے ماں باپ کو ستاتے ہو، تمہاری اولاد بھی تمہیں ستائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، 3 بیٹی ہے، تو مجھے کون ستائے گی؟ ویسا کہتا تھا، جواب دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ ابھی کا ہے، دیوبند کا، کچھ سالوں کا۔ تو اس کو لوگ کہتے تھے، وہ بزرگ کہتے تھے کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک مت کرو ورنہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی۔ تو وہ کہتا تھا کہ میرے تو کوئی بیٹے ہی نہیں ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں، تو مجھے کون ستائے گا؟ پر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ شخص اپنے کرانے دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹی کے ساتھ کچھ جھگڑے چل رہے تھے۔ وہ بیٹی کرانے دکان کے پاس گئی اور باپ کو گھسیٹ کر کے دکان سے باہر نکالا۔ تب اسے احساس ہو گیا کہ نہیں، بیٹا ہو یا نہ ہو، جیسا کیا گئے اس سے برا سلوک ہوگا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آج سے دل کی گہرائی کے ساتھ جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ وہ اپنی دنیا بھی بنا سکتے ہیں، جنت بھی بنا سکتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت سے دنیا بھی بنے گی، مال بھی آئے گا، جنت بھی بنے گی۔ اور کوئی انسان ماں باپ کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، اور جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے اظہار ثواب کریں۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کی دعا لیں، ان کی قدر کریں۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کی بال بال مغفرت فرمائے، تو وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے اظہار ثواب کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ماں باپ کا حق۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ انسان ہے کبھی غلطی سے ماں باپ کے سامنے کچھ بول دیا، لیکن دل میں غصہ کرنا نہیں چاہتا تھا ماں باپ پر، ماں باپ کے سامنے کچھ بول دیا اور دل میں نہیں تھا کہ میں میرے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کروں، افسوس ہو رہا ہے، ماں باپ سے معافی بھی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو اور تمہارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر دے، لیکن شرط ہے کہ پہلے ماں باپ سے معافی مانگے، پہلے ماں باپ سے معافی مانگے۔ تو بڑھاپے کا ذکر کیا کہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں غصہ آنا، ہر چھوٹی چیز میں چڑچڑ کرنا اور بول کرنا، تو یہ قرآن کریم نے کہا کہ ایسے وقت میں برداشت کرو۔ لیکن آج بہت بڑے پیمانے پر خاص کر کے ہمارے نوجوان بہنیں اور نوجوان بھائی دونوں، یہ جو نئی نسل ہے یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہے۔ اپنے ماں باپ کو جواب دینا، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، پھر ہماری زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگی کی برکتیں، ہماری زندگی سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مدد سب ختم ہو جائیں گی۔
اس لیے ایسا کوئی کام اگر ہم نے کیا ہے تو ہم دل کی گہرائی سے سچی پکی توبہ کر لیں، ورنہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ جب تک میری زندگی باقی ہے کوئی چیز میری نہیں ہے، جب تک میری زندگی باقی ہے کوئی چیز میری نہیں ہے، ہر چیز میرے ماں باپ کی ہے، ہر چیز میرے ماں باپ کی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ اپنے والدین کے ساتھ یا آپ کے جو شوہر ہیں، شوہر زیادہ تر بیوی کی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، شوہر زیادہ تر بیوی کی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اگر آپ کی باتوں میں آ کر کے آپ کے شوہر نے اگر ان کے ماں باپ کو ستایا ہے تو اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کا شوہر جنت میں نہ جائے؟ اس لیے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک بڑے صحابی گزرے گئے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی موت کا وقت قریب آیا۔ صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، صحابہ کو معاف کر دیا گیا، صحابہ کی مغفرت کر دی گئی، تو ہر صحابی جنتی ہے، سب جنت میں جائیں گے اور سب اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب آیا، آخری وقت ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، سکرات کی حالت ہے، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے اور کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن حضرت علقمہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے اور ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو سب پریشان ہو گئے کہ صحابی رسول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر کلمے کی دنیا سے چلے جائے۔ تو یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو ہمارے نبی تشریف لائے اور ہمارے نبی نے پوچھا، دیکھا کہ ان کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے، کب بلاؤ؟ اور ماں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اس نے کہا میرا بیٹا تو بہت اچھا انسان ہے، بہت دیندار ہے، بہت نیک ہے، بہت تعریف کی مانی، تہجد گزار ہے اور بہت اچھے اچھے کام تھے اس کے، لیکن ایک چیز جو اس کی مجھے پسند نہیں تھی وہ یہ تھی کہ جب میرا اور اس کی بیوی کا مقابلہ ہوتا تو وہ مجھے چھوڑ کر اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، جس کی وجہ سے میرا دل ناراض ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، اے ماں تو ناراض ہے جس کی وجہ سے علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو اسے معاف کر دے۔ ماں نے کہا میں نہیں معاف کرتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے طور پر حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال جاؤ جنگل سے لکڑی لے کر کے آؤ اور اس لکڑی میں علقمہ کو جلاؤ۔ تو وہ ماں کہنے لگی، نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو آگ میں مت جلاؤ، چونکہ ماں تھی تو ماں تڑپ گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر یہاں نہ جلایا تو اللہ جہنم میں جلائے گا، اللہ جہنم میں جلائے گا۔ تو ماں نے معاف کیا فوراً، اور فوراً زبان پر کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے ساس سسر یہ بھی آپ کے لیے ماں باپ کے درجے میں ہیں، اور شریعت نے ان کو بھی ماں باپ کہا ہے، تو اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرنا ہے، انہیں بھی راضی کرنا ہے، اور میرے شوہر کے ماں باپ جو میرے نسبتی ماں باپ ہیں یہ بھی کہیں ناراض نہ ہو، اس لیے کہ یہ ناراض ہو گئے تو میرے شوہر کے جنت میں جانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر جنت میں نہ جائے، آپ کا شوہر جہنم میں جائے، تو پھر جو دل چاہے وہ کرے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو دل کی گہرائی سے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو دنیا کا دستور، دنیا کا قانون گھوم کر کے آپ کے پاس آئے گا، اور آپ کی اولاد جب بڑی ہوگی اور اس کا نکاح ہوگا تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کرے گی۔ یہ دنیا کا قانون ہے، گھوم کر کے آتا ہے اور سود کے ساتھ گھوم کر کے آتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں۔ اکثر لوگ ماں باپ کو ستا رہے ہیں،
ہر ماں باپ کا دل اولاد کی طرف سے دکھا ہوا گئے، ہر ماں باپ اولاد کی طرف سے پریشان گئے، اس لیے بھی زمین پر اللہ کی آزمائشیں اتر رہی ہے۔ کسی بڑے بزرگ نے کہا کہ اگر تجھے ماں باپ کو ستانا ہی تھا، اگر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا تھا، اگر ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرنا تھا، تو جب تو دنیا میں آیا تھا اس وقت ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیوں نہیں کیا؟ جب تو دنیا میں آیا تو تیرے ہاتھ بھی تھے، تیرے پیر بھی تھے، تیری زبان بھی تھی، تیرا جسم بھی تھا، اگر ماں باپ کو ستانا تھا اس وقت سزا تھا، اگر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا تھا تو تب کرنا تھا۔ ہاتھ بھی تھا لیکن ہاتھ چل نہیں سکا، پیر بھی تھا لیکن کچھ کام نہ آیا، زبان تھی مگر بول نہیں سکا۔ اب جب بولنے سیکھ گیا اور بڑا ہو گیا اور طاقت آ گئی تو اسے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ہم نے تو ہمارا بچپن نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے تو اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری کیسی پرورش کی ہوگی۔ اپنا بچپن یاد نہیں ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے، آج کل کے نوجوانوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا تو ایک نوجوان نے کہا اپنے باپ کو کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا کیا تم نے؟ تجھے پال کر، تجھے پرورش کر کے، تجھے کھلا پلا کر کے، اپنا خون پسینہ بہا کر کے تجھے مضبوط اس طریقے سے جو تو کھڑا ہے وہ انہی ماں باپ کی مہربانی ہے، انہی ماں باپ کی مہربانی ہے، ان کا احسان ہے جو تو آج کھڑا ہے۔ تو چھوٹا بچہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے، یہ چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی سوال بار 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 ماں باپ سے کرتا ہے، ابو یہ کیا ہے، امی یہ کیا ہے، اور بار بار پھر ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا ایک ہی چیز بار بار نہیں پوچھتے، ایک ہی چیز بار بار نہیں پوچھتے، ایک ہی چیز بار بار نہیں پوچھتے۔ اور یہی ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، تو ایک مرتبہ دو مرتبہ کچھ بولا تو اولاد نافرمانی کرنے لگتی ہو اور جواب دینے لگتی ہے کہ تجھے سمجھتا نہیں، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، کتنی بار ایک بات مجھ سے پوچھتے رہتے۔ تو وہ بچپن یاد نہیں رہا کہ میں بھی بچپن میں کتنی مرتبہ ایک ہی چیز کو پوچھتا رہتا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے ابو یہ کیا ہے، ایک پرندے کو دیکھ کر کے تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ کوا ہے، پھر پوچھتا ہے، پھر پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے۔ تو بار بار آپ دیکھیں گے اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ہی چیز بار بار سمجھاتے رہتے ہیں لیکن برا نہیں مانتے۔ تو جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو دماغ بچپن کا ہو جاتا ہے، عقل چھوٹی ہو جاتی ہے، دماغ چڑچڑا ہوتا ہے، تو ماں باپ ایک ہی بات 2-3 مرتبہ کہتے تو اولاد چلاتی ان کے سامنے۔ ہمارے بیجاپور کا واقعہ ہے کہ بیجاپور میں گھر کے اندر جھگڑے ہوئے تو صلح کے لیے مجھے بلایا، اچھے تعلقات ہیں اس خاندان والوں سے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور ماں بیٹے کے جھگڑے ہوئے تھے تو اور بھی کچھ لوگ جمع تھے، میں بھی تھا۔ جیسے ان کے گھر میں بات شروع ہوئی تو ماں اندر سے روتے ہوئے ہال میں آئی اور ماں نے روتے ہوئے کہا مجھے خطاب کرتے ہوئے کہ مفتی صاحب اس نے میرے چہرے پر تھوک پھینکا ہے۔ یہ میرا واقعہ بتا رہا ہوں، میرے سامنے کا واقعہ، اور ماں رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے چہرے پر تھوک پھینکا ہے، میں کیسے معاف کروں اس کو؟ اور میں گواہ ہوں اس کے بعد سے اس نوجوان کی زندگی ایسی برباد ہوگی، اچھا خاصا کماتا ہوا، اچھی زندگی گزارنے والا انسان مارا مارا پھر رہا ہے۔ آج ملتا ہے مجھے تو میں دیکھ کر کے افسوس کرتا ہوں اور وہ واقعہ یاد کرتا ہوں۔ وہ ماں کہہ رہی ہو اور زاروں قطار رو رہی ہے، اس ماں کے آنسو نہیں بند ہو رہے اور وہ ماں کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے چہرے پر تھوک پھینکا ہے، میں اس کو نہیں معاف کروں۔
تو اس کی زندگی بھی نہیں اور آخرت بھی نہیں، دونوں برباد۔ ایسے حالات چل رہے ہیں، لوگ ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماں باپ کو مار رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، ایک ایک چیز ان کے سامنے بولنے سے ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ جس دن آپ کے ماں باپ آپ سے ڈرنے لگے تو سمجھو کہ آپ کی جنت بند ہو گئی، جنت کا دروازہ بند۔ دنیا کی ہر نعمت انسان خرید سکتا ہے، ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی محبت کہیں سے نہیں خرید سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی دور پر چڑھ رہے تھے تو پاؤں پھسلا تو آواز آئی کہ موسیٰ سنبھل کر چڑھنا، اس لیے کہ دعا کرنے والی ماں نہیں رہی اب، تو سنبھل کے چلنا۔ بڑی بڑی زندگی کے اندر آنے والی مصیبت ماں کی دعاؤں سے حل ہو رہی تھی، اب وہ ماں نہیں رہی۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں، اللہ نے آپ کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اپنے والدین کی قدر کریں، اگر زندہ ہے تو قدر کریں، اور اپنے شوہر کے والدین کی بھی قدر کریں۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھ لیا، اس دن گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ میرے شوہر کے ماں باپ جو ہیں وہ مجھے بیٹی مانتے ہی نہیں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہوں، تو یہ تو ان کا معاملہ ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں کرتے تو اللہ ان کو پوچھے گا، لیکن میرا حق یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس لیے کہ وہ میرے شوہر کے لیے جنت اور جہنم ہے، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس لیے کہ میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، میرے بھی ماں باپ ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ اگر ان کا دل ناراض ہے، اگر شوہر نے ماں باپ کو ستایا ہے، آپ نے ستایا ہے تو آپ معافی مانگے، شوہر نے تو شوہر کو کہے کہ اللہ کے لیے معافی مانگ لے، ورنہ جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوری زندگی ماں باپ، پوری زندگی ماں باپ، ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بہاتی رہتی ہے اور باپ اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہاتا رہتا ہے، اور پوری زندگی اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں، پوری زندگی۔ ایک بچے کو چلنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، ماں ایک ایک لفظ کہہ کر کے بولنا سکھاتی ہے، انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے، انگلی پکڑ کے جب بچہ چلتا ہے تو بچے کو ڈر نہیں ہوتی، ماں باپ کو ڈر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہیں گر نہ جائے، اس بچے کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور ماں باپ پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، سنبھل کے اس کو چلنا سکھاتے ہیں۔ جب وہ بچہ چلتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ماں اپنا پورا دودھ اسے خون جو ہے وہ دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، اور باپ محنت کر کر کے اپنا پورا خون بہاتا ہے، اور جب یہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ان کے جسم میں طاقت آتی ہے، ہمت آتی ہے، تو یہی اولاد جس ماں نے ایک ایک لفظ کہہ کر کے بولنا سکھایا تھا، اس کے سامنے پھرا پھرا کر جواب دیتی ہے اور ان کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، اور جس ماں نے چلنا سکھایا اسی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتی۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس لیے بھی اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ ایک نوجوان نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، ایک نوجوان نے شکایت کی ہمارے نبی کی بارگاہ میں جا کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں سے لے لیتا ہے، میرا باپ میرے مال میں سے لے لیتا ہے، میں محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، اور میرا باپ اس میں سے لے لیتا ہے۔ کیسی شکایت کی؟ میں کماتا ہوں اور میرا باپ میرے مال میں سے لے لیتا ہے۔ تو جب یہ شکایت اس نوجوان نے کی تو حضرت جبرائیل آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوڑھے باپ نے جو کچھ اشعار کہے ہیں، جو اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے، دل میں اس نے کہا کہ وہ اس سے پوچھے کہ وہ اشعار کیا ہے۔
تو ان کے باپ کو بلایا گیا، ان کے باپ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بوڑھے انسان، جو تو نے اپنے دل میں کچھ باتیں کہی وہ کیا ہے؟ جب اس کی اولاد نے ان کو ستایا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کے مال میں سے کچھ لینے پر ان کے اولاد نے برا بھلا کہا، تو ان کے باپ نے دل میں کچھ باتیں کہی تھی، وہ کیا تھا؟ اس نے عربی میں کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، دل میں اس نے یہ سوچا، ابھی اس کے کانوں میں بھی آواز نہیں گئی، اے میرے بیٹے، میں پوری زندگی تیرے لیے قربان کرتا رہا، پوری زندگی اپنے خون کو پسینے سے بہاتا رہا، اور پوری زندگی تیرے لیے قربان کر دی، تیری ماں نے بھی قربان کر دیا، اور آج جب میں کمزور ہو گیا، میرے ہڈی کمزور ہو گئی، میری زندگی کمزور ہو گئی، تو میرا سہارا بننے کی بجائے تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے۔ اگر ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے اگر تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، تو کم سے کم ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دیں گے، اتنا تو کر لیتا میرے ساتھ۔ جب یہ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو ہمارے نبی کا چہرہ غصے میں آ گیا، اور ہمارے نبی نے اس نوجوان کو پکڑا اور کہا کہ انت ومالک لابیک، کہ تو بھی اور تیرا مال بھی، تیری پوری زندگی تیرے ماں باپ کی ہے۔ انت ومالک لابیک، کہ تو بھی اور تیری پوری زندگی کی کمائی سب تیرے ماں باپ کی ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ نے میرے مال میں سے لے لیا۔ آج اگر شوہر اپنے ماں باپ کو کچھ دینا چاہے تو بیویاں منع کرتی ہے۔ یہ حدیث سن لے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ انت ومالک لابیک، سب سے پہلا حق تو ماں باپ کا ہی ہے۔ اگر شوہر کچھ دینا چاہ رہا ہے، ماں باپ بیمار ہیں، تو عورتیں کبھی کبھی اس میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آپ کے شوہر کی جنت ہے، آپ کو اور ساتھ دینا چاہیے، معاون بننا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے برا سلوک کیا تو ہمارے ساتھ بھی برا سلوک کرو۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، ان کو گھر دیا، ان کو یہ دیا، ان کو وہ دیا، ان کی تو سارے حق ہم نے ادا کر دیے، سارے حق ادا کر دیے، میں نے تو میرے ماں باپ کے حق ادا کر دیے، اور بیجاپور کے اندر ماں کے حقوق معاف کروائے جائے، ماں کا دودھ معاف کروایا جائے۔ یہ ماں کا حق اور باپ کا حق کوئی بھی نہیں معاف کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے ماں کا دودھ معاف کر دیا اور میں نے جو بخش دیا، اور یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا ہے پہلی رات کے اندر، اس دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا انسان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے، حضرت حکیم ابن حزام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا تو فرمایا کہ تمہاری ماں، اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تمہارے باپ کا حق۔ تو 3 مرتبہ ماں کا حق اور چوتھی مرتبہ باپ کا۔ تو محدثین نے لکھا کہ چونکہ یہ مقام ماں کو اس لیے ملا کہ ماں زندگی کے اندر کچھ تکلیفیں ایسی برداشت کرتی ہے کہ باپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس میں سے پہلی تکلیف، جب اولاد حمل سے ہوتی ہے تو اس وقت عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو مشقت ہوتی ہے، اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، اس کو لفظوں میں نہیں سمجھا سکتے کہ وہ کیا تکلیف ہوتی ہوگی، اور ایک مرد کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا۔ تو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر وزن لے کر پھرتے رہنا، گھر کے سارے کام کرنا اور گھر کی پوری ذمہ داری کو نبھانا، 9 مہینے تک اسی حال میں سونا، اسی حال میں چلنا، اسی حال میں کپڑے دھونا، اسی حال میں گھر کے کام کرنا۔ تو
ایک ایک سیکنڈ پر اللہ تعالیٰ کیسا اجر و ثواب دیتا ہوگا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور دوسری تکلیف 9 مہینے کے بعد جب وہ بچے کی ولادت کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کیا تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عورت پر رحم فرمائے اور اپنے خزانے سے ہر ماں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے, ان کی بال بال مغفرت فرمائے. اس تکلیف کا اندازہ لفظوں میں نہیں بولا جا سکتا. اس لیے اس پر شہادت کی موت کا وعدہ ہے. اگر اس حال میں کسی کا انتقال ہوا تو شہادت کی موت. تو یہ دوسری تکلیف. اور تیسری تکلیف, جب بچہ دنیا میں آ گیا تو 2 سال تک ماں کس طریقے سے اس کو دودھ پلانا, ایک ایک رات میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ, پورے دن صبح سے لے کر شام تک تھکی ہوئی ہے. ابھی ہاسپٹل سے آئی, ابھی ہاسپٹل سے آنے کے بعد زخم تازہ ہے, ابھی تکلیف باقی ہے, اسی حال میں گھر کا کام کرنا. اور جب رات میں تھک کر کے بستر پر گئی تو وہ چھوٹا سا بچہ زار و قطار رونے لگا. گھر کے اندر باپ بھی ہے اور بھی لوگ ہیں, لیکن لوگ جان بوجھ کر کے نہیں اٹھ رہے ہیں, لیکن وہ ماں تڑپ جاتی ہے, بے قرار ہوتی ہے اور فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. اور ایک رات میں کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آتا. اور یہ جتنی مائیں بیٹھی ہیں سب کو اس کا تجربہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. کبھی کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے, کبھی گرمی کا موسم ہوتا ہے, کبھی بارش کا موسم ہوتا ہے. کیسی کیسی مشقتوں میں پالا ہے ہمارے ماں باپ نے. آج جتنی آرام کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے ماں باپ نے یہ آرام کی زندگی میں ہمیں نہیں پالا ہے, بلکہ تکلیف اور مشقت میں پالا ہے. یہ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر کے گھر بنا لیا. آج ہمیں گھر نظر آ رہے ہیں, بنگلے نظر آ رہے ہیں, لیکن ہمارے بچپن میں انہوں نے کیسی زندگی گزاری اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات بالکل سرد ہے, ٹھنڈی کی رات ہے, اور اس ٹھنڈی کی رات میں چھوٹا سا بچہ رونے لگا, چلانے لگا. ماں تڑپ جاتی ہے, بے قرار ہوتی ہے, اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس بچے نے پیشاب کر دیا, اور پیشاب کی وجہ سے اس کا بستر کچا ہو گیا, گیلا ہو گیا ہے, اور دوسرا بستر بھی گھر میں نہیں ہے, اور دوسرا بستر ہے تو وہ سوکھا نہیں ہے, ابھی وہ بھی گیلا ہے. تو ماں کیا کرتی ہے, اپنے سوکھی جگہ پر اپنے بچے کو سلاتی ہے اور خود پیشاب والی جگہ پر سوتی ہے. اور یہ معاملہ کئی بار پیش آتا ہے. تو کون ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک, بڑے محدث, حدیث پڑھاتے تھے لوگوں کو. حدیث بڑے محدث تھے, حدیث پڑھاتے تھے. حدیث پڑھاتے پڑھاتے ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا میری ایک خواہش ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ماں بولیے کیا خواہش ہے؟ کہا بیٹا میں حج کرنا چاہتی ہوں. بیٹا میں حج کرنا چاہتی ہوں, اور بیٹا میں تو اتنی کمزور ہوں کہ میں چل بھی نہیں سکتی, جا نہیں سکتی وہاں تک, اور حج میں تو طواف کرنا پڑتا ہے, صحیح کرنی پڑتی ہے, اور مینا اور مزدلفہ عرفات میں جانا پڑتا ہے, تو میں کیسے حج کروں؟ اور تو اتنا بزی ہے حدیث پڑھانے میں کہ تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ماں تو فکر مت کر, میں تجھے حج پر لے جاؤں گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے ماں باپ کا حق ادا کر دیا, وہ سن لے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حدیث کا درس بند کر دیا, اعلان کیا کہ بھائی آج سے حدیث کا درس نہیں ہوگا, اس لیے کہ میری ماں کو میں حج کرانے لے کے جانا ہوں, آنے کے بعد درس چالو ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی والدہ کو اپنے پیٹھ پر اٹھایا اور اپنے کندھے پر اٹھا کر کے حج کرنے لے کے گئے. جو حج کرنے گئے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حج میں کتنے مشکل کام ہیں, کتنی بھیڑ, اور اس بھیڑ میں کہاں کہاں چلنا, اور چلنے میں کتنی مشقت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے, حج عمرے کی توفیق نصیب فرمائے.
تو وہ لے کر کے گئے اور پورا حج اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر کے کیا. اس زمانے میں ویل چیئر وغیرہ نہیں ہوتی تھی, تو کندھے پر بٹھا کر کے کیا. عرفات میں بھی گئے, مزدلفہ میں گئے, مینا میں گئے, اس کے بعد طواف بھی کیا, صفا مروہ کی سعی بھی کی, اور پورا حج مکمل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کعبے کا غلاف پکڑ کے رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. یا اللہ, میں تو حدیث پڑھا رہا تھا, میری ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے حج کرنا ہے, اور میں نے حدیث کا سبق بند کر دیا, اور میری ماں چل نہیں سکتی تھی, میں نے کندھے پر بٹھایا اور بٹھا کر کے پورا حج کرایا. اے اللہ, کیا اب تو میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا؟ یا اللہ, اب تو میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا. غیب سے آواز آئی, عبداللہ تو نے تیری ماں کا کیا حق ادا کیا؟ تیری ماں نے تجھے پیدا ہونے کے بعد جو پہلی رات میں دودھ پلایا تھا, اس دودھ کے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ابھی تو اس دودھ کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں ہوا, تو حق ادا ہونے کی بات کر رہے ہیں. کون ادا کرے گا؟ اللہ ہی دنیا کے ہر ماں باپ کو, اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب کرنا. آج ہم جو بھی ہیں انہی ماں باپ کی محنت ہے, انہی ماں باپ کی دعائیں ہیں, انہی ماں باپ کی برکتیں ہیں, انہی ماں باپ کی دعائیں ہیں, ان کی طلب اور ان کی تڑپ. اس لیے میں ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ روزانہ اپنے ماں باپ کا پیر دبائیں. سمجھاتا ہوں میں انہیں. میں جب حافظ نہیں بنا تھا, اللہ نے سمجھ دی تو میں میری والدہ کا پیر دباتا تھا. جب حافظ بن گیا تب بھی دبانے لگا. اللہ نے پھر عالم بنایا, الحمدللہ تب بھی دبایا. اللہ نے پھر قاری بنایا تو بھی دبایا. اللہ نے پھر مفتی بنا دیا. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میری والدہ لیٹی ہوئی تھی, تو میں گیا اور جا کر کے پیر دبانے لگا, تو میری والدہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اور میری ماں نے کہا کہ بیٹا تم مفتی بن گئے ہو, تم میرا پیر دباؤ گے؟ تو میری والدہ نے منع کر دیا. میں نے کہا کہ امی, پیر آپ کے لیے نہیں دبا رہا ہوں, میرے لیے دبا رہا ہوں. پیر آپ کے لیے نہیں دبا رہا ہوں کہ آپ بہت تھک گئے ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے, اس لیے پیر نہیں دبا رہا ہوں. پیر تو اپنے لیے دبا رہا ہوں کہ یہ پیر دبانے میں میری کامیابی ہے. تو ذرا سوچیں کہ ماں کے قدموں پر جب ہمارے ہاتھ پڑیں گے اور جب ہم پیر دبائیں گے, تو میں نے دیکھا کہ میں پیر دبا رہا تھا اور میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میری والدہ نے منع کیا, تو میں نے جب یہ جواب دیا اور پیر دبانے لگا, تو میں نے دیکھا, مجھے دکھایا کسی نے امی کی آنکھوں کی طرف کہ امی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت سوچا کہ جب ایسی حالت میں کوئی انسان پیر دبائے گا تو اس ماں کے دل سے کیسی دعا لگے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد کرے گا؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا. ماں کی دعا تو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں اولاد کے حق میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اولاد کے حق میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرنی چاہیے, ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اپنے شوہر کے ماں باپ کو بھی ماں باپ سمجھیں, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, ورنہ ان کے لیے جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, یہ ماں باپ کا مقام بہت بڑا ہے. قرآن کریم نے 5 جملوں میں بیان فرمایا. ہمیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی, ان کی قدر کرنے کی, ان کی خدمت کرنے کی, ان کو راضی کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو کھلی ہوئی جنت میں جانے کی ٹکٹ ہے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس بارے میں. ماں کی دعا جنت کی ہوا. کہتے ہیں کہ جس کو مال چاہیے وہ ماں باپ کی خدمت کرے.
جس کو دنیا میں مال چاہیے وہ ماں باپ کی خدمت کرے. جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ اس کو مال سے نوازے گا. اور جس کو علم چاہیے وہ علماء کی عزت کرے, علماء کی خدمت کرے. تو علماء کی خدمت سے اللہ علم میں اضافہ کرے گا, ماں باپ کی خدمت سے مال میں اضافہ کرے گا. تو اگر ہمارے روزی میں کمی ہونے لگے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ایک عورت نے کسی سے کہا, کسی بزرگ سے, کہ حضرت ہماری زندگی تو کیسی ہے, ہمیشہ شوہر کی اطاعت کرو, ہمیشہ شوہر کی خدمت کرو, تو ہماری زندگی پر تو ظلم ہے. یہ کیسی زندگی, ہمیشہ شوہر کی خدمت, ہمیشہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ تیرے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 بیٹے. اس عورت نے کہا کہ 4 بیٹے ہیں. تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ ایک آدمی کی خدمت کا تجھے حکم دیا اور 4 انسان کو تیرا غلام بنا دیا. یعنی 4 بیٹوں کو حکم دیا کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو, ان کو جھڑکو بھی مت, اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. تو جہاں ایک انسان کی خدمت کے لیے کہا, وہیں 4 بیٹوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس ماں کے سامنے ادب سے کھڑے رہو. اور یاد رکھے ماں باپ کی خدمت سے بہت کامیابی ملتی ہے, بہت ترقی ملتی ہے, حتیٰ کہ اتنا بڑا مقام ملتا ہے کہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور ان کے ایک بھائی, تو بھائی ان کے بہت عبادت کرتے تھے, بہت عبادت کرتے تھے, اور وہ ہمیشہ ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. تو غیب سے ایک مرتبہ آواز آئی ان کے بھائی کو جو بہت عبادت کرتے تھے کہ جا تیری مغفرت ہو گئی, تیرے بھائی کی مغفرت ہو گئی اور اس کی برکت سے تیری بھی مغفرت ہو گئی. تو وہ بیچارے سوچنے لگے کہ میرا بھائی تو عبادت بھی نہیں کرتا ہے, میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں, پھر اس کی برکت سے میری مغفرت. تو پھر بتلایا گیا کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کر رہا ہے اور ماں کی خدمت سے اتنا بڑا مقام ملا کہ اس کی مغفرت اور اس کی برکت سے تیری مغفرت. تو حضرت خواجہ ابو الحسن کہتے ہیں کہ ماں کی دعا سے اللہ نے پھر مجھے اپنے زمانے کا ولی بنا دیا, اپنے زمانے کا ولی بنا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ, یمن کے رہنے والے تھے, یمن, اور یمن کے اندر ایک گاؤں ہے قرن کے رہنے والے. ان کے گاؤں کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آج کے زمانے میں, بڑے محدث, ڈاکٹر عائز القرنی, اس زمانے کے بڑے محدث. ہمارے مدرسے میں حدیث کا کمپٹیشن تھا, اللہ نے مجھ گنہگار کو بھی اس میں حصہ لینے کا موقع دیا, اور ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اس کمپٹیشن میں, اور اللہ کے فضل و کرم سے پہلے نمبر پر کامیاب کیا اللہ تعالیٰ نے, الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس وقت وہ بڑے بزرگ ہندوستان تشریف لائے تھے, تو ہمارے مدرسے میں بھی آئے, تو ان کے ہاتھوں سے اللہ نے انعام دینے کا موقع عطا فرمایا. تو ڈاکٹر عائز القرنی بڑے محدث, حضرت اویس کرنی کے گاؤں کے. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, لیکن صحابی نہیں بن سکے. رسول کے زمانے میں تھے لیکن صحابی نہیں بن سکے. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آئے ہو لیکن اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا ہو, ان کو مخضرمین کہتے ہیں, مخضرمین. تو حضرت اویس کرنی صحابی نہیں تھے, مخضرمین تھے. تو ایک مرتبہ مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینہ جانے کے بعد ہمارے نبی کی تلاش میں گئے, ہمارے نبی سے ملنے کے لیے. تو جب مدینہ پہنچے, اس لیے کہ اس زمانے میں تو موبائل کا میسج کا رواج نہیں تھا, تو کئی دن کا سفر کر کے مدینہ پہنچے. جب پہنچے تو پتا چلا کہ اللہ کے رسول تو جہاد میں گئے ہوئے, اللہ کے رسول مدینہ میں نہیں ہے.
تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا میں تو بہت امید لے کر کے ملنے آیا تھا، آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، آپ سے فائدہ اٹھانے آیا تھا۔ تو 2-3 دن رکے، اور پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں اب آتے ہوں گے، تھوڑے دن میں آ جائیں گے۔ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میں ضرور رکتا تھا، میں ضرور اللہ کے رسول کے انتظار میں یہاں رکتا تھا، لیکن میری ایک بوڑھی ماں ہے، اپنے گھر میں وہ اکیلی ہے اور کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اگر میں یہاں رکا تو ان کی خدمت کون کرے گا؟ یقیناً میں نبی کی زیارت نہیں کر سکا، نبی سے مل نہیں سکا، مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن میں رک بھی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ میں رکا تو میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ تو یہ کہہ کر کے وہ وہاں سے چلے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو کہہ دینا کہ اویس آیا تھا لیکن ماں بیمار ہے، اس لیے جلدی واپس چلا گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کے بعد بتلایا گیا کہ اس طریقے سے اویس نامی شخص آیا تھا اور وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن آپ جہاد میں گئے ہوئے تھے اور ان کی ماں بیمار ہے، بوڑھی ہے، تو وہ واپس چلے گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص جو آیا تھا فلاں فلاں نام کا اور فلاں جگہ کا رہنے والا، فلاں خاندان کا رہنے والا، اس سے جا کر کے تم ملاقات کرنا، اور جب وہ تمہیں مل جائے تو اس کو سلام عرض کرنا اور اس سے کہنا کہ حضور نے امت کے لیے دعا کے لیے کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان سے سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ تو یہ مقام کیسے ملا ان کو؟ ابھی تو حضور کی خدمت میں بھی نہیں گئے، تو پھر حضرت عمر حضرت علی نکلے تلاش کرنے کے لیے، اپنے زمانے میں چلے تلاش کرنے کے لیے۔ تو حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یمن کے کون کون ہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ تو کھڑے ہو گئے۔ تو کہا کہ اس میں قرن گاؤں کے کون کون ہیں، کھڑے رہو، باقی سب بیٹھ جاؤ۔ تو کھڑے رہے کچھ لوگ۔ تو کہا اویس کون ہے؟ کہا اس میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہاں ملے گا؟ کہا وہ تو جنگل میں اونٹنی چرا رہا ہے۔ تو پھر حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، اور دوڑنے کے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اونٹنیاں چل رہی ہیں اور اویس کرنی نماز پڑھ رہے، اویس کرنی نماز پڑھ رہے، اور اویس کرنی کو نہیں معلوم کہ یہ جو دونوں آئے ہیں یہ حضرت علی اور حضرت عمر ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا سلام کرنے کے بعد کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا عبداللہ۔ کہا وہ نام نہیں جو تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ تم سوال کرنے والے کون ہوتے ہو مجھ سے؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اویس کرنی یہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ تو وہ بہت ادب سے پھر پیش آنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، اویس حضور نے تمہیں سلام عرض کیا ہے اور حضور نے تم سے کہا ہے کہ تم امت کے لیے دعا کرو۔ اویس تم ہاتھ اٹھاؤ اور میرے لیے اور علی کے لیے بھی دعا کرو اور پوری امت کے لیے دعا کرو۔ تو حضرت اویس کو یہ مقام صرف بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے، بوڑھی ماں کی خدمت۔ اس لیے اگر ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو بچوں جیسا سلوک کرے اور ان سے نفرت نہ کرے۔ اور اللہ کی قسم اس وقت جو ان کے دل سے دعا نکل گئی وہ آپ کے لیے ساتوں جنت تک پہنچا دے گا، اور اس وقت جو ان کے دل سے بددعا نکل گئی تو دنیا میں کہیں کے باقی نہیں رہ گیا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر انتقال کر گئے ہیں تو اللہ سے ان کی مغفرت مانگے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے مغفرت کے کچھ سامان اللہ کے راستے میں ادا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے نبی گزرے، کلیم اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جنت میں کون میرا دوست بنے گا؟ مجھے بدلا یا اللہ، ہر نبی کا ایک دوست ہوگا، تو یا اللہ جنت میں میرا دوست کون بنے گا؟ تو مجھے بدلا دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ موسیٰ فلاں گاؤں میں رہنے والا ایک نوجوان جنت میں تیرا دوست بنے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے دیکھنے کے لیے کہ کون سا نوجوان ہے اور کیسی عبادت کرتا ہوگا اور وہ اللہ کی کتنی عبادت کرتا ہوگا اور کتنا اللہ کے سامنے روتا ہوگا کہ اس کا اتنا بڑا مقام کی جنت میں میرا دوست بنے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اس گاؤں میں. جب اس گاؤں میں پہنچے تو اس گاؤں میں جانے کے بعد دیکھا کہ وہ نوجوان تو گوشت بیچ رہا ہے. حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے, یہ گوشت بیچنے والا جنت میں میرا دوست بنے گا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ یہ کون سا نیک کام کرتا ہے, ایسی کون سی عبادت ہے, دیکھو تو صحیح. تو صبح سے شام گزر گئی, وہ گوشت بیچنے میں لگا ہوا گئے اور شام میں جب گھر جانے لگا تو تھوڑا سا گوشت بچا ہوا تھا, وہ گوشت ساتھ میں لیا اور چلا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلو. اب حضرت موسیٰ دل میں غصہ ہو رہا ہے کہ یہ عجیب نوجوان ہے, صبح سے لے کر شام تک گوشت بیچا اور شام میں گھر جا رہا ہے, گوشت لے جا رہا ہے اور جا کر کے بنائے گا اور کھائے گا, اور یہ جنت میں میرا دوست کیسے بنے گا. تو وہ نوجوان بیچارہ تیزی کے ساتھ گھر گیا اور گھر جانے کے بعد وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا اور اس کو پکانے لگا. اب حضرت موسیٰ کو اور غصہ آ رہا ہے, یہ تو گوشت پکا رہا ہے, یہ تو کھانے کا کام کر رہا ہے اور جنت میں میرا دوست. اتنے میں پورا گوشت پک گیا, کھانا پک گیا. تو اس نے کھانے کو پلیٹ میں نکالا اور اندر دروازہ کھولا تو اس دروازے کے اندر ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی جو چل نہیں سکتی تھی, بول نہیں سکتی تھی, ہل نہیں سکتی تھی. تو وہ نوجوان اس بوڑھی ماں کے قریب گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنے پلیٹ میں جو کھانا لیا تھا وہ بالکل نرم کر کے اس ماں کے منہ میں ڈالنے لگا, ماں کو کھلانے لگا. تو جیسے ہی اس نے وہ کھانا ماں کے منہ میں ڈالا تو اس ماں نے کچھ بولنے کی کوشش کی, کچھ دعا دینے کی کوشش کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو غور سے دیکھ رہے تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور اس ماں کو جا کر کے بولا کہ اے ماں, تو کیا بول رہی ہے, تو کیا بول رہی ہے. حضرت موسیٰ بالکل قریب ہوئے, وہ بول نہیں پا رہی تھی, بہت آہستہ آواز نکل رہی تھی. تو اس بوڑھی ماں نے اپنی زبان سے کہا کہ بیٹا جا, اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا دوست بنائے گا. بیٹا جا, اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا دوست بنائے گا. موسیٰ علیہ السلام وہیں بیٹھے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا ہے کہ یہ دوست بننے والا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اے بوڑھی ماں, تیری دعا قبول ہو چکی ہے اور اللہ نے تیری خدمت کی برکت سے تیرے بیٹے کو جنت میں میرا دوست بنا دیا. یہ ماں کی خدمت, یہ ماں کا مقام. کیا کیا اس نے, کمانے میں لگا ہوا تھا, شام میں آیا اور گوشت بنایا اور اپنی ماں کو کھلایا اور مقام دیکھے جنت میں موسیٰ کا دوست بن. اس لیے عبادتوں کے غرور میں, مال کے غرور میں, خاندان کے غرور میں, بیوی بچوں کے غرور میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں. شوہر کے غرور میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں, ساس سسر کو ناراض نہ کریں, ورنہ جنت میں داخلہ بند ہو جائے گا اور جنت میں جانا ہمارا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میری مائیں اور بہنیں, آج بھی دل کی گہرائی سے اگر ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہیں تو جا کر کے, اور اگر دور ہے تو فون کر کے آج پہلی فرصت میں ان سے معافی مانگیں. آج پہلی فرصت میں سب سے پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم ان سے معافی مانگیں. اور یاد رکھیں, جب تک میری زندگی ہے میری پوری زندگی ان کے لیے قربان, میرا پورا مال ان کے لیے قربان, میری اولاد ان کے لیے قربان. اور اس پر کیا بات ہے کہ وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اس پر کیا اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنے ماں باپ کی قدر کریں. جب ہم ہمارے ماں باپ کی قدر کریں گے تو فطری طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دل میں ڈالے گا اور وہ بھی ہماری قدر کرے گا, وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے.
یہ دنیا کا قانون چلا رہا ہے. ماں باپ کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کون ان کی جیسا حق ادا کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی قرآن کریم نے، اللہ نے بار بار فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج سے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا پورا ارادہ کرنا ہے. اور یاد رکھیں جب تک ہم زندہ رہیں گے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو پھرا کر جواب نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور کبھی ان کی باتوں کا برا نہیں مانیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خاص میرے والدین کو، اس مجمع میں جتنی مائیں بیٹھی ہیں ان سب کو، اور ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے، ان کے دل کی ہر دعا قبول فرمائے. ماں کی شان میں ایک نظم ہے، آپ میرے یوٹیوب پر بھی اس کو دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جھوٹ بولنا حرام ہے، حرام، جھوٹ بولنا حرام. لیکن دنیا میں ایک ایسا شخص ہے جو جھوٹ بول بول کے بھی جنت میں جائے گا، اور وہ کون ہے؟ ماں ہے. سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی ماں. اب آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ ماؤں کی برائی ہو رہی ہے. برائی نہیں، یہ ان کی تعریف ہے. وقت بہت زیادہ ہوا، آپ وہ نظم سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں کیسے جھوٹ بولتی. جب گھر میں کھانے کی چیز کم ہو تو اپنے بیٹے کو دے کر کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے. اپنے بیٹے کو دے کر کہتی ہے کہ مجھے کھانے کا دل نہیں ہے، یا میں کھا چکی ہوں، یا میری طبیعت تھی. ماں بیمار رہتی ہے، بستر پر سوئی ہوئی ہے، کام میں لگی ہوئی ہے، چہرہ بگڑا ہوا ہے. اس کے باوجود جب بچے پوچھیں گے تو ماں کہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، نہیں میری طبیعت اچھی ہے. تو یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ تو ماں جھوٹ بولتی رہتی ہے اور جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی. اپنے غم کو اولاد کے سامنے کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اپنی تکلیف کو اولاد کے سامنے دکھانا نہیں چاہتی. کھانے کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہوتی، وہ اولاد کو دے دیتی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ میں بعد میں کھا لوں گی، جبکہ اندر کچھ بھی نہیں ہے. یا میں کھا چکی ہوں، یا مجھے بھوک نہیں ہے، یا میرا کھانے کا دل نہیں کر رہا ہے. یہ سارے بہانے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے. اور پتہ نہیں کیسے کیسے اولاد سے جھوٹ بولتی ہے. اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے اپنے سارے غم کو، ساری تکلیف کو، ساری پریشانی کو، ساری مصیبتوں کو دل میں دفن کر دیتی ہے، اور اپنی کسی خواہش کو ظاہر نہیں کرتی ہے، صرف اپنی اولاد کی خاطر. اور یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے. یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے. پھر اللہ اس ماں باپ کی بد دعا کیسے قبول نہیں کرے گا؟ اور جب ماں دعا دے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے رد کرے گا؟ اس لیے آخر میں پھر دعا گے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے دنیا کے تمام ماں باپ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. دنیا کے تمام ماں باپ کی دل کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو ہر خوشی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ دعا اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اردو میں کر سکتے ہیں، کنڑ میں کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے جو الفاظ بدلائے ہیں اس الفاظ میں بڑا نور ہوتا ہے. تو اس الفاظ میں دعا کریں جو اللہ نے بتایا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہر وقت پڑھ لیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب آپ پڑھیں گے اللہ آپ کی اولاد کو توفیق دے گا، وہ آپ کے لیے پڑھے گی. یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل ایک پنچھی آئی تھی جس میں دعا کی درخواست کہی گئی تھی کسی بہن کے لیے کہ ان کو اولاد نہیں ہے، ان کو اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی. تو میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک، صالح، پاک دامن، پاکیزہ اولاد عطا فرمائے.
اور اس مجمع میں جتنے لوگ بھی اولاد ہیں اور پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی اولاد ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح پاک دامن اولاد عطا فرمائے. اولاد کے لیے سب سے بہترین دعا جس کو اولاد نہیں ہے وہ صبح شام استغفار کی کثرت کرے. اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے. تو استغفار یہ سب سے بہترین دعا. صبح شام استغفار کرے اور توبہ کرے اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں معاف فرما، اور ہمارے لیے آزمائش ہے تو ہمارے حال پر رحم فرما، اور ہمیں نیک صالح پاک دامن پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور دوسری کیا دعا پڑھی؟ ہر فرض نماز کے بعد شوہر بھی اور بیوی بھی ہر فرض نماز کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بیوی بھی پڑھے، شوہر بھی پڑھے، اور پھر دیکھے تھوڑے دن کے اندر اولاد ہوتی کہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. نا امید نہیں ہونا چاہیے. جس دن ہم نا امید ہو گئے یا کسی کی باتوں میں آ گئے کہ اب تمہیں اولاد نہیں ہوگی تو اس دن اللہ تعالیٰ فیصلے بند کر دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم بہت بڑے نبی اور رسول ہیں، خلیل اللہ ہیں. 86 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی ان کو. 86 اتنی عمر ہو گئی ان کی، 86 سال کی عمر. اور فرشتے گھر میں آئے اور ان کی بیوی کو بشارت دی کہ اب تمہیں لڑکا پیدا ہوگا. تو وہ ہنسنے لگی، مذاق سمجھا کہ اتنے بڑھاپے میں، بوڑھے کی عمر میں اب کہاں اولاد ہو سکتی ہے. لیکن اللہ نے 86 سال کی عمر میں اتنے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا. تو اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں کبھی بھی اولاد دے سکتا ہوں. مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو میں سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور یہ کچھ عمل بتاتا ہوں، یہ عمل کریں. سب سے پہلے تو استغفار کی کثرت، اور ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور ایک دعا ہے رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین. یہ قرآن کریم کی اللہ کی بتلائی ہوئی دعا ہے. ان دعاؤں کو پڑھے، اپنے شوہر سے بھی کہے کہ یہ دعا پڑھے، اور کچھ صدقہ نکالے کہ اللہ جو بھی بنا کے اس کو ختم فرما دے اور ہمیں ایک اولاد عطا فرما. پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ کیسے اولاد ہوگی. پھر آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بہنوں کو نیک صالح پاک دامن پاکیزہ اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنائے. دعا کرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم تیرے بڑے گنہگار بندے ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں، تیرے پاپی بندے ہیں.
اے اللہ پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، اے اللہ آج تیرے قرآن کا درس سن کر ہمیں احساس ہوا ہم دل کی گہرائی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے پورے خاندان کی پوری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، اے اللہ جو بیمار گئے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے والدین کو تمام بیماریوں سے شفائے کلی نصیب فرما، اے اللہ جب ہم چھوٹے تھے ہم بیمار ہوتے ہمارے ماں باپ تڑپ جاتے تھے، اے اللہ بے چین ہو جاتے، ان کا دل کانپ جاتا تھا، اے اللہ اگر آج وہ بیمار ہیں تو تو ہی اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرما، شفائے کلی نصیب فرما، دنیا کے ہر ماں باپ کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے دل کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کو جب تک دنیا میں باقی رکھ، اے اللہ ہر قسم کی نعمتوں سے رحمتوں کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، ان کو ہر خوشی عطا فرما، ہر نعمت عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ اس مجمع میں جن کے والدین نہیں ہیں یا والدین کے والدین نہیں ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، عذاب جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، ہماری تو زبان بھی گندی ہے، دل بھی گندا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے، پاک دامن بنا دے، پاکیزہ بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، دین کا داعی اور سپاہی بنا دے، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما دے، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ اس مدرسے کی اے اللہ قبولیت کے فیصلے فرما دے، یقیناً یہ تیرا بڑا انعام ہے، اے اللہ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم مدرسہ شروع کریں، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مدرسے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہم تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے تھے، پتہ نہیں بچے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اے اللہ تیرا فضل ہوا، تیری رحمت اور تیری مدد، اے اللہ کہ اپنے فضل و کرم سے تو نے اتنے بچوں کو بھیجا کہ آج جگہ کم پڑ رہی ہے، اے اللہ جگہ کی دقت ہو رہی ہے، اے اللہ تو ہماری فریاد سن لے، اے اللہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ غیب سے مدرسے کے لیے جگہ کا فیصلہ فرما دے، جگہ کا انتظام فرما دے، اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، اے اللہ ہمارے لیے کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا جب تک تو نہ چاہے، اے اللہ ہماری مدد فرما،
اللہ مدرسے کی مدد فرما، اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ جنہوں نے ہمارے مدرسے کا ہمارا تعاون کیا ہے، ہمارے مدرسے کی مدد کی ہے، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے پورے خاندان کی مغفرت فرما، ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، جنہوں نے جن کے نام سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مخلص احباب عطا فرما دے، مخلص معاون عطا فرما دے، اے اللہ مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ مخلص طلبہ عطا فرما، مخلص بچے عطا فرما، مخلص استاذ عطا فرما، مخلص معاون عطا فرما۔ اے اللہ تو تو بڑا مہربان ہے، تو ماؤں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ یہاں کتنی مائیں جمع ہیں، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کے دل نرم ہیں، اے اللہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اے اللہ وہ بھی ہمارے مدرسے کے لیے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو مدرسے کے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، اے اللہ تو ہی عطا فرما دے، مدرسے کے لیے جگہ کا فیصلہ فرما دے، مدرسے کے لیے زمین کا فیصلہ فرما دے، تو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو نہیں کو بھی ہاں کر سکتا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی قدرت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھیں گے سب کی مغفرت فرما دے، ہماری جتنی مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئی ہیں ان کے آنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے جنت میں جانے کا سبب بنا دے، جنت میں درجات کی بلند کا سبب بنا دے، ان کے چلنے کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ قدم قدم پر مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں خوب برکت عطا فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کو قبول فرما، ان کی والدین کو قبول فرما، درس میں آنے والی ہر ماں اور بہن کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کو اپنا ولی بنا لے، سب کو اپنا دوست بنا لے، ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ کر ایمان پر ہم سب کو موت نصیب فرما، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی حرمین شریفین کی زیارت کریں، حج عمرہ کریں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حج عمرے کی توفیق نصیب فرما دے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علی النبی کی الامی کی برحمت۔ دعا کرتی سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت